اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 31 سورۃ البقرہ مبارکہ۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضۃ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تاکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میری تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 31 سے پہلے جو رکوع نمبر 28، پھر رکوع نمبر 29 اور رکوع نمبر 30 جو ہم کر چکے ہیں، ان میں طلاق کے، خلا کے اور عدت کے جو بیان ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جو ان سے متعلقہ ابھی جو بات رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں رکوع نمبر 31 کے اندر مزید اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ انہی سے ریلیٹڈ یہ رکوع نمبر 31 بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، ملم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، جن کو تمسوہن یعنی کہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے، جن عورتوں کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، یعنی کہ صحبت کرنا تو بعد کی بات ہے، جن کو ابھی تم نے مس بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے، اور اگر تم ان کو طلاق دو تو او یا تفریضوا لہن فریضۃ، کیا تم نے ان کا جو مہر ہے وہ مقرر نہیں کیا، اگر تم نے یعنی کہ ابھی چھوا بھی نہیں اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، وہ متعوہن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں خرچہ دو۔ پھر اب تم نے ان کو طلاق دے دی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ خرچہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور وہ کتنا خرچہ دینا ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے، جتنی تم میں وسعت ہے، موسعی جتنی تم میں وسعت ہے، اب اس کی حیثیت کے مطابق اس کو تم خرچہ دے دو۔ والمقتر، اگر مطلب مجھ سے تم یعنی کہ تمہارے پاس قدرت زیادہ ہے تو اس کے مطابق دے دو، اور اگر تمہارے پاس تنگ دستی ہے، علی المقتر، تنگ دستی ہے، ہاتھ تنگ ہے یعنی کہ تنگی ہے، تو قدر ہو تو اس کی مطابق، اس حیثیت کے مطابق، تنگ دستی کے مطابق اس کو خرچہ دو۔ متاع بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے سے ہونا چاہیے۔ معروف عمدہ طریقوں کو کہتے ہیں، اچھے طریقے کو کہتے ہیں، مناسب طریقے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کو جو خرچہ دینا ہے یا کوئی مال دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے ان کو، تو یہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، حقاً کا لفظ جب آ جاتا ہے تو وہ بات فرض ہو جاتی ہے، وہ بات لازم ہو جاتی ہے، وہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، اللہ کہتا ہے یہ نیکوکاروں کے اوپر فرض ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقت فرضتم، اور تم مقرر کر چکے تھے، لہن، ان کے لیے، فریضۃ، مہر، یعنی کہ حق مہر مقرر ہو گیا ہے لیکن ان کو چھوا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جو حق مہر ہے وہ مقرر کر دیا ہے، تو فنصف ما فرضتم، اور جب تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو ایسی صورتحال میں پھر جو ان کا حق مہر جو مقرر کیا ہوا تھا اس کا
نصف جو مہر ہے، جو مقرر شدہ جو مہر ہے اس کا نصف اس کو ادا کر دو، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ اگر وہ خود یعنی کہ وہ بیوی جس کو طلاق دی جا رہی ہے، وہ متعلقہ عورت، اگر وہ اپنا حق مہر، وہ اپنا حق خود معاف کر دیں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ ہمیشہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا خاوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا وہ معاف کر دے، وَأَن تَعْفُوا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ مردوں سے بات ہو رہی ہے کہ وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو تو اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں وَلَا، اور نہ، تنسوا، بلایا کرو، فضلہ، اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے نا آپس کے، جو بینکم تمہارے درمیان آپس میں جو لین دین ہے اس میں اس فضل کو، اس احسان کو نہ بھلایا کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تعملون، عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، جو فعل کرتے ہو، بصیرن، اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، پابندی کرو، اعلی الصلواتی، نمازوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظت کرو، پابندی کرو، وصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً جو وسط یعنی درمیانی نماز، تو علماء کرام اس سے نماز عصر بیان فرمائیں گے، وہ تفسیر میں دیکھیں گے، اللہ کہتے ہیں سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کھڑے رہا کرو، قانتین، قناعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے رہا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو ڈر ہو، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر اللہ کہتا ہے تمہیں دشمن کا ڈر ہو، کسی قسم کا بھی تمہیں ڈر ہے، تو فَرِجَالًا، تو پھر تم یعنی کہ راستے کے اوپر سفر میں تم چل رہے ہو، رُكْبَانًا، یا تم سواری کے اوپر ہو، تو جدھر بھی تمہارا رخ ہے ادھر ہی تم اپنی سواری کے اوپر ہی منہ کر کے تو نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تمہیں امن ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کما، جس طرح سے جیسا کہ اللہ معکم، تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں تو پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسا اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، یتوفون، فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں، ازواجن، بیویاں، اللہ کہتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیت لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جایا کریں، متاع الی الحول، کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک، 1 سال تک، غیر اخراجن، اور نہ ہی ان کو گھر سے نکالا جائے، یعنی کہ گھر سے نکالے بغیر ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور پھر اگر وہ خود چلی جائیں، خرجنا، اگر وہ گھر سے خود نکل جائیں، خود چلی جائیں، تو فلا جناح علیکم، تو اللہ کہتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کا، فیما فعلنا، کہ جو وہ کریں، جو کچھ وہ عورت یا جو وہ طلاق یافتہ عورت کے بعد جو بیوہ کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو یہ پہلے عربوں میں رواج تھا، یہ بھی ہم تفسیر کے اندر دیکھیں گے کہ پہلے کیا حکم تھا، یعنی کہ 1 سال تک، اور اس کے بعد پھر اس حکم کی تنسیخ ہوئی تھی اور وہ 4 ماہ 10 دن کی پھر عدت بتا دی گئی تھی ایک بیوہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ 1 سال تک ان کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، خرچہ دیا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، خرجنا، اگر وہ خود چلی جائیں گھر سے نکل کے، تو فلا جناح، تمہارے اوپر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، اور وہ اپنے معاملے میں جو کچھ بھی وہ کریں، من معروف، مناسب طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور اسی طرح سے جن کو طلاق دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمعروف، ان کو مناسب طریقے سے خرچ دینا چاہیے، حقاً علی المتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے اوپر واجب ہے۔ حقاً کا آگے ہم نے دیکھا، حقاً کا مطلب واجب بھی ہے، حقاً کا مطلب ہے جو لازماً، جو ضروری، جو کرنا ہی کرنا ہے، حکم آیا کرنا کے معنوں میں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے اوپر واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل
لے لو، تم سمجھ جاؤ، تم عقل والے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نئے سرے سے جو باتیں کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں تفسیر میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 31 کی یہ جو آیت ہے 236 میں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے غور سے کہ اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن مہر کی کوئی ابھی مقدار مقرر نہیں ہوئی۔ یعنی کہ مہر کی رقم کا دو طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک تو نکاح ہو گیا ہے، لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی، اور مرد نے اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی، ابھی ہم بستری بھی نہیں کی، اس کو چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی عورت کو خرچے کے لیے کچھ دے دو، کیونکہ ابھی حق مہر تو کوئی مقرر ہی نہیں ہوا، تو حق مہر کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی جب اس کو تم نے طلاق دیا تو اس کو خرچے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دو، کچھ دے دو۔ اور فقہا نے 3 کپڑوں کا جوڑا مراد لیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ خامد اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہیے، اگر وہ امیر ہے یعنی کہ تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے، اگر وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور یہاں پر حقاً کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم قرار دے دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرنا ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس عورت کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کے وقت جس کا حق مہر تو مقرر ہو چکا تھا، حق مہر تو مقرر ہو چکا تھا، لیکن صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، کہ پہلی جو نوعیت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بیوی کو نہیں چھوا، اس کے ساتھ صحبت نہیں کی، کوئی ہم بستری نہیں کی۔ دوسری جو نوعیت ہے اس میں بھی نہیں چھوا، نہیں اس کے ساتھ کوئی مطلب صحبت کی، لیکن پہلی جو نوعیت ہے اس کے اندر حق مہر جو ہے وہ مقدار مقرر ہی نہیں ہوئی، لیکن دوسری جو نوعیت ہے اس کے اندر حق مہر کی مقدار جو ہے وہ مقرر ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا حق مہر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں خامد نصف مہر، آدھا مہر جو مقرر کیا ہوا تھا نا حق مہر، اس کا نصف، اس کا آدھا عورت کو دے۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ معاف کر دے یا بخش دے، یا خامد اپنی مرضی سے پورا مہر، یعنی کہ بنتا تو اللہ کے حکم سے نصف ہے کہ خامد نصف مہر اس کو ادا کرے، لیکن اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی تم نے کرنا ہے، کرنا عمدہ طریقے سے، مناسب طریقے سے اور معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو احکامات ہیں نا، ان کے اکارڈنگ ٹو دیٹ اللہ کہتا ہے جو بھی تم نے کام کرنے ہیں، کرنے اچھے طریقے سے ہے، اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کی گرہ ہے نا، اس کو باندھنے کا اور کھولنے کا حق وہ مرد کو ہی دیا ہوا ہے۔ تو قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو نا اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں جب دیکھیں طلاق دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ حالات اچھے نہیں ہوتے، بہت ہی خراب صورتحال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے حالات میں بھی اخلاق کا اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس وقت بھی کوشش یہی کرنی ہے، تمہاری کوشش فرسٹ آف آل تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور اگر کوئی کسی کی قدر نہ کرے، یعنی کہ ایک طرف سے اچھے سلوک کا مظاہرہ ہو رہا ہے، رسپیکٹ دی جا رہی ہے اور اچھا سب کچھ ہوا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی قدر نہیں کی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جس طرح کا تم سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ رکوع نمبر 31 کی یہ جو آیت نمبر 238 ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں رکوع نمبر 28 جو گزر چکا ہے، 29 گزر چکا ہے، 30 گزر چکا ہے، اس میں طلاق کے احکامات آئے، خلا کے احکامات آئے، اور پھر عدت وغیرہ کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو احکامات بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ سارے جتنے بھی احکامات اللہ نے بیان فرمائے کہ وہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنا نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہ دنیا داری کے کام کرتے جاؤ اور میرا ذکر کرنا چھوڑ دو، میری نماز کا وقت آ گیا اور نماز میری بلا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا، اور بارہا بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کا اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلایا ہے
گائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم کے معنوں میں کہا ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کا سب سے بڑا اور مؤثر طریقہ ہے۔ تمام واجب الاحترام آپ قرآن کے الفاظ پر غور فرمائیے، اور اس کے بعد ہمیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوپر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تو دین کا ستون قرار دے دیا نا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، سبحان اللہ، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ ان کے پاس ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا، اور اس کا حشر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو حشر ہے نا بے نمازی کا، وہ قارون، فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہاں پر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ درمیانی نماز کی یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ جو بات ہوئی ہے، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ جو درمیانی نماز ہے صلاۃ الوسطیٰ، اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 239، رکوع نمبر 31 کی جو آیت نمبر 239 ہے، اس میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی تھی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں دشمن کے حملے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ کسی بھی وقت اچانک دشمن حملہ کر سکتا ہے اور کسی بھی جانب سے کر سکتا ہے، تو نماز تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی معاف نہیں تھی۔ ہاں آسانی ضرور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دی کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی تمہارا رخ ہو تم نماز ادا کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ آیت نمبر 240 میں اور 241 میں اور 242 میں ایک بیوہ کی عدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، پہلے بھی یہ بیان ہو چکی ہے، دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بیان فرماتے ہیں کہ عربوں میں پہلے جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، 1 سال، کہ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہے اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، اس کو رکھا جائے اور اس کو کپڑا اور کھانے پینے کا جو مطلب خرچہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ خود اپنی مرضی سے چلی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعد میں یہ جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن مقرر فرمائی گئی۔ اور جو 1 سال کا جو نان نفقہ تھا کہ اس کو خرچہ وغیرہ جو دینا ہے تو وہ جو آیت میراث ہے اسے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔